पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब खुदा और कुरान मुबीन की आयात हैं। एक दिन आने वाला है जब कुफ्फार भी ये तमन्ना करेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, खाएं पिएं और मजे उड़ाएं और उम्मीदें इन्हें गफलत में डाले रहें। अनकरीब इन्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। और हमने किसी करिया को हलाक नहीं किया मगर ये कि इसके लिए एक मयाद मुकर्रर कर दी थी। कोई उम्मत न अपने वक्त से आगे बढ़ सकती है और न पीछे हट सकती है। और इन लोगों ने कहा कि ए वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, तू दीवाना है। अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो फरिश्तों को क्यों सामने नहीं लाता है, हालांकि हम फरिश्तों को हक के फैसले के साथ ही भेजा करते हैं और इसके बाद फिर किसी को मोहलत नहीं दी जाती है। हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मुख्तलिफ कौमों में रसूल भेजे हैं और जब इनके पास रसूल आते हैं तो ये सिर्फ इनका मजाक उड़ाते हैं और हम इसी तरह इस गुमराही को मुजरिमीन के दिल में डाल देते हैं। ये कभी ईमान न लाएंगे कि इनसे पहले वालों का तरीका भी ऐसा ही रह चुका है। हम अगर आसमान में इनके लिए कोई दरवाजा खोल दें और ये लोग दिन दहाड़े इसी दरवाजे से चढ़ जाएं तो भी कहेंगे कि हमारी आंखों को मदहोश कर दिया गया है और हम पर जादू कर दिया गया है। और हमने आसमान में बर्ज बनाए और इन्हें देखने वालों के लिए सितारों से आरास्ता कर दिया और हर शैतान रजीम से महफूज बना दिया, मगर यह कि कोई शैतान वहां की बात चुराना चाहे तो उसके पीछे फेंकता हुआ शोला लगा दिया गया है। और हमने जमीन को फैला दिया है और इसमें पहाड़ों के लंगर डाल दिए हैं और हर चीज को मुअय्यना मिकदार के मुताबिक पैदा किया है। और इसमें तुम्हारे लिए भी असबाब मईशत करार दिए हैं और इनके लिए भी जिनके तुम राज़िक नहीं हो। और कोई शय ऐसी नहीं है जिसके हमारे पास खजाने ना हो और हम हर शय को एक मुअय्यन मिकदार में ही नाजिल करते हैं। और हमने हवाओं को बादलों का बोझ उठाने वाला बनाकर चलाया है, फिर आसमान से पानी बरसाया है जिससे तुमको सैराब किया है और तुम इसके खजानेदार नहीं थे। और हम ही हयात और मौत के देने वाले हैं और हम ही सबके वालियो वारिस हैं। और हम तुमसे पहले गुजर जाने वालों को भी जानते हैं और बाद में आने वालों से भी बाखबर है। और तुम्हारा परवरदिगार ही सबको एक जगह जमा करेगा कि वो साहिब इल्म भी है और साहिब हिकमत भी। और हमने इंसान को स्याही माइल नरम मिट्टी से पैदा किया है जो सूख कर खन खन बोलने लगती है और जो नाक को इससे पहले जहरीली आंख से पैदा किया है। और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने मलाइका से कहा था कि मैं स्याही माइल नरम खनखनाती हुई मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूं, फिर जब मुकम्मल कर लूं और इसमें अपनी रूह हयात फूंक दूं तो सब के सब सजदा में गिर पड़ना। तो तमाम मलाइका ने इज्तिमाई तौर पर सजदा कर लिया अलावा इब्लीस के कि वो सजदा गुजारों के साथ ना हो सका। अल्लाह ने कहा कि ए इब्लीस, तुझे क्या हो गया है कि तू सजदा गुजारों में शामिल ना हो सका। उसने कहा कि मैं ऐसे बशर को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने स्याही माइल खुश्क मिट्टी से पैदा किया है। इरशाद हुआ कि तू यहां से निकल जा कि तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत है। उसने कहा कि परवरदिगार मुझे रोजे हश्र तक की मोहलत दे दे। जवाब मिला, तुझे मोहलत दे दी गई है एक मालूम और मुअय्यन वक्त के लिए। उसने कहा कि परवरदिगार, जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया है मैं इन बंदों के लिए जमीन में साजो सामान आरास्ता करूंगा और सबको इकट्ठा गुमराह करूंगा अलावा तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने खालिस बना लिया है। इरशाद हुआ कि यही मेरा सीधा रास्ता है, मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं है अलावा इनके जो गुमराहों में से तेरी पैरवी करने लगे। और जहन्नुम ऐसे तमाम लोगों के लिए आखिरी वादा गाह है। इसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए एक हिस्सा तकसीम कर दिया गया है। बेशक साहिबान तकवा बागात और चश्मों के दरमियान रहेंगे। इन्हें हुक्म होगा कि तुम इन बागात में सलामती और हिफाजत के साथ दाखिल हो जाओ। और हमने इनके सीनों से हर तरह की कदूरत निकाल ली है और वो भाइयों की तरह आमने सामने तख्त पर बैठे होंगे। ना इन्हें कोई तकलीफ छू सकेगी और ना वहां से निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर कर दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और मेहरबान हूं और मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक अजाब है। और इन्हें इब्राहिम के मेहमानों के बारे में इत्तला दो। जब वो लोग इब्राहिम के पास वारिद हुए और सलाम किया तो इन्होंने कहा कि हम आपसे खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि आप डरे नहीं,
ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اب جب کہ بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، خبردار آپ مایوسوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ابراہیم نے کہا کہ رحمت خدا سے سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، علاوہ لوط کے گھر والوں کے کہ ان میں کے ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں، علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس آئے اور لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی، اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ آپ رات رہے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیچھے پیچھے سب کی نگرانی کرتے چلیں اور کوئی پیچھے کی طرف موڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جدھر کا حکم دیا گیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں۔ اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑیں تک کاٹ دی جائیں گی۔ اور ادھر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ لوط نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں، اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو۔ آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا اور ان کے اوپر کھڑنجے اور پتھروں کی بارش کر دی۔ ان باتوں میں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستے پر ہے، اور بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں واضح شاہراہ پر ہیں۔ اور اصحاب ہجر نے بھی مرسلین کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں تو وہ اعراض کرنے والے ہی رہ گئے۔ اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ قسم کے مکانات بناتے تھے، تو انہیں بھی صبح سویرے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے، اور قیامت بہرحال آنے والی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور اس کے بارے میں ہرگز رنجیدہ بھی نہ ہو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں، جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جو کتاب خدا کا حصہ بانٹ کرنے والے تھے، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں، اور ان قریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں، تو اب اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیجئے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے، اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امر الہی آ گیا ہے، لہذا اب بلا وجہ جلدی نہ مچاؤ کہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا ہے۔ وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا مجھی سے ڈرے۔ اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا پر ہے۔ اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے۔
और उसी ने चौपायों को भी पैदा किया है जिनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास और दीगर मुनाफे का सामान है, और बास को तो तुम खाते भी हो, और तुम्हारे लिए इन्हीं जानवरों में से जीनत का सामान है जब तुम शाम को इन्हें वापस लाते हो और सुबह को चरागाह की तरफ ले जाते हो। और ये हैवानात तुम्हारे बोझ को उठाकर इन शहरों तक ले जाते हैं जहां तक तुम जान जोखिम में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते थे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और मेहरबान है, और उसने घोड़े, खच्चर और गधे को पैदा किया है ताकि इस पर सवारी करो और इसे जीनत भी करार दो। और वो ऐसी चीजों को भी पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है, और दरमियानी रास्ते की हिदायत खुदा की अपनी जिम्मेदारी है। और बाज रास्ते कज भी होते हैं, और वो चाहता तो तुम सबको जबरदस्ती राह रास्त पर ले आता। वही खुदा है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया है, जिसका एक हिस्सा पीने वाला है और एक हिस्से से तरफ पैदा होते हैं जिनसे तुम जानवरों को चराते हो। वो तुम्हारे लिए ज़रात, जैतून, खुरमे, अंगूर और तमाम फल इसी पानी से पैदा करता है। इस अम्र में भी साहिबान फिक्र के लिए इसकी कुदरत की निशानियां पाई जाती हैं, और उसी ने तुम्हारे लिए रात, दिन और आफताब व महताब सबको मुसख्खर कर दिया है, और सितारे भी उसी के हुक्म के ताबे हैं। बेशक इसमें भी साहिबान अक्ल के लिए कुदरत की बहुत सी निशानियां पाई जाती हैं। और जो कुछ तुम्हारे लिए इस जमीन के अंदर मुख्तलिफ रंगों में पैदा किया है, इसमें भी इबरत हासिल करने वाली कौम के लिए इसकी निशानियां पाई जाती हैं। और वही वो है जिसने समंदरों को मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम इसमें से ताजा गोश्त खा सको और पहनने के लिए जीनत का सामान निकाल सको। और तुम तो देख रहे हो कि कश्तियां किस तरह इसके सीने को चीरती हुई चली जा रही हैं, और यह सब इसलिए भी है कि तुम उसके फजलो करम को तलाश कर सको, और शायद इसी तरह उसके शुक्रगुजार बंदे भी बन जाओ। और उसने जमीन में पहाड़ों के लंगर डाल दिए ताकि तुम्हें लेकर अपनी जगह से हट ना जाए, और नहरें और रास्ते बना दिए ताकि मंजिल सफर में हिदायत पा सको, और अलामात मुअय्यन कर दी, और लोग सितारों से भी रास्ते दरियाफ्त कर लेते हैं। क्या ऐसा पैदा करने वाला उन जैसा हो सकता है जो कुछ नहीं पैदा कर सकते? आखिर तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? और तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है, और अल्लाह ही तुम्हारे बातिन और जाहिर दोनों से बाखबर है। और उसके अलावा जिन्हें ये मुशरिकीन पुकारते हैं वो खुद ही मखलूक हैं, और वो किसी चीज को खल्क नहीं कर सकते हैं। वो तो मुर्दा हैं, इनमें जिंदगी भी नहीं है, और ना इन्हें यह खबर है कि मुर्दे कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा खुदा सिर्फ एक है, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं इनके दिल मुनकिर किस्म के हैं, और वो खुद मगरूर और मुतकब्बिर हैं। यकीनन अल्लाह इन तमाम बातों को जानता है जिन्हें ये छुपाते हैं या जिनका इजहार करते हैं। वो मुस्तकबिरीन को हरगिज़ पसंद नहीं करता है। और जब इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या क्या नाजिल किया है, तो कहते हैं कि ये सब पिछले लोगों के अफसाने हैं, ताकि ये मुकम्मल तौर पर अपना भी बोझ उठाएं और अपने इन मुरीदों का भी बोझ उठाएं जिन्हें बिला इल्म फहम के गुमराह करते रहे हैं। बेशक ये बड़ा बदतरीन बोझ उठाने वाले हैं। यकीनन इनसे पहले वालों ने भी मक्कारियां की थी, तो अजाब इलाही इनकी तामीयात तक आया और इसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया, और इनके सरों पर छत गिर पड़ी, और अजाब ऐसे अंदाज से आया कि इन्हें शऊर भी ना पैदा हो सका। इसके बाद वो रोज क़यामत इन्हें रुस्वा करेगा और पूछेगा कि कहां हैं वो मेरे शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे। उस वक्त साहिबान इल्म कहेंगे कि आज रुस्वाई और बुराई इन काफिरों के लिए साबित हो गई है, जिन्हें मलाइका इस आलम में उठाते हैं कि वो अपने नफ्स के जालिम होते हैं, तो उस वक्त अतात की पेशकश करते हैं कि हम तो कोई बुराई नहीं करते थे। बेशक खुदा खूब जानता है कि तुम क्या किया करते थे। जाओ अब जहन्नुम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ और हमेशा वहीं रहो कि मुस्तकबिरीन का ठिकाना बहुत बुरा होता है। और जब साहिबाने तक़वा से कहा गया कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है, तो उन्होंने कहा कि सब खैर है। बेशक जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक अमाल किए हैं इनके लिए नेकी है, और आखिरत का घर तो बहरहाल बेहतर है, और वो मुत्तकीन का बेहतरीन मकान है। वहां हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, और इनके नीचे नहरें जारी होंगी। वो जो कुछ चाहेंगे सब इनके लिए हाजिर होगा कि अल्लाह इसी तरह इन साहिबान तक़वा को जजा देता है जिन्हें मलाइका इस आलम में उठाते हैं कि वो पाक व पाकीज़ा होते हैं, और इनसे मलाइका कहते हैं कि तुम पर सलाम हो, अब तुम अपने नेक अमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या ये लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास मलाइका आ जाएं
या हुक्म परवरदिगार आ जाए, तो यही इनके पहले वालों ने भी किया था, और अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया है, बल्कि ये खुद ही अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि इनके अमाल के बुरे असरात इन तक पहुंच गए, और जिन बातों का ये मजाक उड़ाया करते थे, इन्हीं बातों ने इन्हें अपने घेरे में ले लिया और फिर तबाह बर्बाद कर दिया। और मुशरिकीन कहते हैं कि अगर खुदा चाहता तो हम या हमारे बुजुर्ग उसके अलावा किसी की इबादत ना करते और ना उसके हुक्म के बगैर किसी शय को हराम करार देते। इसी तरह इनके पहले वालों ने भी किया था। तो क्या रसूलों की जिम्मेदारी वाज़ेह ऐलान के अलावा कुछ और भी है? और यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। फिर इनमें बास को खुदा ने हिदायत दे दी और बास पर गुमराही साबित हो गई। तो अब तुम लोग रूए जमीन में सैर करो और देखो कि तकजीब करने वालों का अंजाम क्या होता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाहिश है कि यह हिदायत पा जाए, तो अल्लाह जिसको गुमराही में छोड़ चुका है अब इसे हिदायत नहीं दे सकता और ना इनका कोई मदद करने वाला होगा। इन लोगों ने वाकई अल्लाह की कसम खाई थी कि अल्लाह मरने वालों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है, हालांकि यह उसका बरहक वादा है। यह और बात है कि अक्सर लोग इस हकीकत से बाखबर नहीं हैं। वो चाहता है कि लोगों के लिए इस अम्र को वाज़ेह कर दे जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, और कुफ्फार को यह मालूम हो जाए कि वो वाकई झूठ बोला करते थे। हम जिस चीज का इरादा कर लेते हैं उससे फकत इतना कहते हैं कि हो जा, और फिर वो हो जाती है। और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद राह खुदा में हिजरत इख्तियार की है, हम अनकरीब दुनिया में भी इनको बेहतरीन मकाम अता करेंगे, और आखिरत का अज्र तो यकीनन बहुत बड़ा है। अगर ये लोग इस हकीकत से बाखबर हों, यही वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया है और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते रहे हैं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा है, और इनकी तरफ भी वही करते रहे हैं। तो इनसे कहिए कि अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से दरियाफ्त करो। और हमने इन रसूलों को मौजज़ात और किताबों के साथ भेजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी जिक्र कुरान को नाजिल किया है, ताकि इनके लिए इन अहकाम को वाज़ेह कर दें जो इनकी तरफ नाजिल किए गए हैं, और शायद ये इस बारे में कुछ गौर फिक्र करें। क्या ये बुराइयों की तदबीरें करने वाले कुफ्फार इस बात से मुतमईन हो गए हैं कि अल्लाह अचानक इन्हें जमीन में धंसा दे, या इन तक इस तरह अजाब आ जाए कि इन्हें इसका शऊर भी ना हो, या इन्हें चलते फिरते गिरफ्तार कर लिया जाए कि ये अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हैं, या फिर इन्हें डरा डरा कर धीरे धीरे गिरफ्त में लिया जाए कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और मेहरबान है। क्या इन लोगों ने इन मखलूकात को नहीं देखा है जिनका साया दाहिने बाएं पलटता रहता है, कि सब उसकी बारगाह में तवाज़ु इंकिसार के साथ सजदा रेज़ हैं, और अल्लाह ही के लिए आसमान की तमाम चीजें और जमीन के तमाम चलने वाले और मलाइका सजदा रेज़ हैं, और कोई इस्तकबार करने वाला नहीं है। ये सब अपने परवरदिगार की बरतरी और अजमत से खौफजदा हैं, और उसी के अम्र के मुताबिक काम कर रहे हैं। और अल्लाह ने कह दिया है कि खबरदार, दो खुदा ना बनाओ, कि अल्लाह सिर्फ खुदाए वाहिद है, लिहाजा मुझ ही से डरो। और उसी के लिए जमीन और आसमान की हर शय है, और उसी के लिए दायमी अताअत भी है। तो क्या तुम गैर खुदा से भी डरते हो? और तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो सब अल्लाह ही की तरफ से है, और इसके बाद भी जब तुम्हें कोई तकलीफ छू लेती है तो तुम उसी से फरियाद करते हो, और जब वो तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से एक ग्रोह अपने परवरदिगार का शरीक बनाने लगता है, ताकि इन नेमतों का इनकार कर दे जो हमने इन्हें अता की हैं। खैर, चंद रोज और मजे कर लो, उसके बाद अंजाम मालूम ही हो जाएगा। और ये हमारे दिए हुए रिस्क में से इनका भी हिस्सा करार देते हैं जिन्हें जानते भी नहीं है। तो अनकरीब तुमसे तुम्हारे इफ्तरा के बारे में भी सवाल किया जाएगा। और ये अल्लाह के लिए लड़कियां करार देते हैं, जबकि वो पाक और बेनियाज है, और ये जो कुछ चाहते हैं वो सब इन्हीं के लिए है। और जब खुद इनमें से किसी को लड़की की बशारत दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो खून के घूंट पीने लगता है, कौम से मुंह छुपाता है कि बहुत बुरी खबर सुनाई गई है, अब उसको जिल्लत समेत जिंदा रखें या खाक में मिला दे। यकीनन ये लोग बहुत बुरा फैसला कर रहे हैं। जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है, इनकी मिसाल बदतरीन मिसाल है, और अल्लाह के लिए बेहतरीन मिसाल है कि वही साहिब इज्जत और साहिब हिकमत है। अगर खुदा लोगों से इनके जुल्म का मुआखजा करने लगता तो रूए जमीन पर एक रेंगने वाले को भी ना छोड़ता, लेकिन वो सबको एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए ढील देता है।
اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک ساتھ کی تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم۔ یہ خدا کے لیے وہ قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں یہ غلط بیانی بھی کرتی ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے نیکی ہے، حالانکہ یقینی طور پر ان کے لیے جہنم ہے اور یہ سب سے پہلے ہی ڈالے جائیں گے۔ اللہ کی اپنی قسم کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کاروبار کو ان کے لیے آراستہ کر دیا، اور وہی آج بھی ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل کی وضاحت کر دیں جن میں یہ اختلاف کیے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مجسمہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور تمہارے لیے حیوانات میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے، اور پھر خرما اور انگور کے پھلوں سے وہ شیرہ نکالتے ہیں جس سے تم نشہ اور بہترین رزق سب کچھ تیار کر لیتے ہو۔ اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائے، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلے، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے، اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی وفات دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو اتنی بدترین عمر تک پلٹا دیا جاتا ہے کہ علم کے بعد بھی کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائیں۔ بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے بعض کو رزق میں بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن کو بہتر بنایا گیا ہے وہ اپنا بقیہ رزق ان کی طرف نہیں پلٹا دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، حالانکہ رزق میں سب برابر کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ ہی کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور اللہ ہی نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، پھر اس جوڑے سے اولاد قرار دی ہے اور سب کو پاکیزہ رزق دیا ہے، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمان و زمین میں کسی رزق کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت ہی رکھتے ہیں۔ تو خبردار اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے خود اس غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اور اس آزاد انسان کی مثال بیان کی ہے جسے ہم نے بہترین رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ انفاق کرتا رہتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے، مگر ان لوگوں کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے۔ اور اللہ نے ایک اور مثال ان دو انسانوں کی بیان کی ہے جس میں سے ایک گونگا ہے اور اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے مولا کے سر پر ایک بوجھ ہے کہ جس طرف بھی بھیج دے کوئی خیر لے کر نہیں آئے گا۔ تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے؟ آسمان و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے، اور یقیناً اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فضائے آسمان میں مسخر ہیں کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے؟ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے ہیں جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز اقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو، اور پھر ان کے اون، روئے اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کار آمد چیزیں بنا دے۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے، اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں، اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکے، اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو ہتھیاروں کی زد سے بچا سکے۔ وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے کہ شاید تم اطاعت گزار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد بھی اگر یہ ظالم منہ پھیر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے اور بس۔
یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت کافر ہے. اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اس کے بعد کافروں کو کسی طرح کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا عذر ہی سنا جائے گا. اور جب ظالمین عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی. اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی ہمارے شرکاء تھے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. پھر وہ شرکاء اس بات کو انہی کی طرف پھینک دیں گے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو. اور پھر اس دن اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کی پیشکش کریں گے اور جن باتوں کا افتراء کیا کرتے تھے وہ سب غائب اور بیکار ہو جائیں گی. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ پیدا کی ہم نے ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیا کہ یہ لوگ فساد برپا کیا کرتے تھے. اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے خلاف انہی میں کا ایک گواہ اٹھائیں گے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کی وضاحت موجود ہے اور یہ کتاب اطاعت گزاروں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے. بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم لوگ اسی طرح نصیحت حاصل کر لو. اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ان کے استحکام کے بعد ہرگز مت توڑو جبکہ تم اللہ کو کفیل اور نگراں بنا چکے ہو کہ یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے. اور خبردار اس عورت کے مانند نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کاٹنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. کیا تم اپنے معاہدے کو اس چالاکی کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے؟ اللہ تمہیں انہی باتوں کے ذریعے آزما رہا ہے اور یقیناً روز قیامت اس امر کی وضاحت کر دے گا جس میں تم آپس میں اختلاف کر رہے تھے. اور اگر پروردگار چاہتا تو جبرن تم سب کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ اختیار دے کر جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منزل ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. اور تم سے یقیناً ان اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم دنیا میں انجام دے رہے تھے. اور خبردار اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ نو مسلم افراد کے قدم ثابت ہونے کے بعد پھر اکھڑ جائیں اور تمہیں رائے خدا سے روکنے کی پاداش میں بڑے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہو جائے. اور خبردار اللہ کے عہد کے عوض معمولی قیمت مال دنیا نہ لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے بوجھتے ہو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ صاحب ایمان ہو ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے. لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں. شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحب ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے. اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں. اور ہم جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو اگرچہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد تم افطرا کرنے والے ہو، حالانکہ ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان کو ثبات و استقلال عطا کرے اور یہ اطاعت گزاروں کے لیے ایک ہدایت اور بشارت ہے. اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ زبان عربی واضح و فصیح ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں خدا انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں. جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اور کفر کے لیے سینہ کشادہ رکھتا ہو اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہے اور اللہ
ظالم قوموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھ کان پر کفر کی چھاپ لگا دی گئی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقائق سے غافل ہیں، اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور صبر سے بھی کام لیا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے نفس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوگا، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے اس قریے کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریے کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو خدا نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ لہٰذا اب تم اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال و پاکیزہ کو کھاؤ، اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ اس نے تمہارے لیے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی شخص مضطر و مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوز کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور خبردار، جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح خدا پر جھوٹا بہتان باندھنے والے ہو جاؤ گے، اور جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے یہودیوں کے لیے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی ہے اور اپنے کو سدھار بھی لیا ہے، تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی نیکی عطا کی، اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقے کا اتباع کریں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دی گئی تھی جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں، اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر ہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے تنگ دلی کا بھی شکار نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا